نکاح نبی کی سنت ہے. جب ہم نکاح کریں گے تو شریعت کے مطابق کریں گے. اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر کے کریں گے. اس سے ہٹ کر ایک قدم بھی نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں ملاوٹ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ شریعت کے اندر ہم گھسپیٹی کریں گے. اب بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اسلام میں رہ کر کے شریعت کے پابند رہ کر کے وہ شریعت میں اگر گھسپیٹی کرتا ہے پھر اس رسم کو داخل کرتا ہے جو اسلام میں نہیں ہے, جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے, جس کو صحابہ نے حکم نہیں دیا, جس کا ذکر جو ہے صحابہ کی شادی سے نہیں ہے, ازواج مطہرات کی شادیوں سے نہیں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کی شادی سے کہیں اس کا نام الرحیم الوہاب رب الارباب ومسبب الاسباب ومصور صور الانسان بین الماء والتراب ومصرفها بین الصغر والحلم والشباب وصنع العالم بقدرته وأدار الفلك بحكمته لتذكر أولو الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والوں میں پیدا فرمایا. اہل قرآن میں بنایا, حق اور باطل کے تمیز کرنے والوں میں بنایا. اسلام ہی وہ مذہب ہے, ان کے ماننے والے ایسا ہے کہ جب کوئی کام کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہو اور بڑی سے بڑی ہو, سب کام کو شریعت کے حدود میں رہ کر کرتے ہیں. ہمارا ایک دائرہ ہے. ایمان والے جب کوئی کام کرتے ہیں تو دائرہ میں رہ کر کے, حدود میں رہ کر کے, اور اسی چیز کو کرتے ہیں جس چیز کا کرنے کا حکم قرآن کریم سے ثابت ہو یا پھر اس یتیموں کے مولا, خانماؤں کے ماوا, چارہ گیروں کے دردمند, بے سہاروں کے سہارا, اخوت کے بانی, رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ملتا ہو, ان کے طریقے سے ملتا ہو, یا پھر جو ہے علماء کرام نے اگر ہمیں کسی چیز کی کرنے کا حکم دیا تو کرتے ہیں, اور اگر حکم نہ ہو
اس چیز کو نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ جو ہندوستان کے رہنے والے مسلمان اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہی کام بیرونی ممالک کے رہنے والے بھی کرتے. ہمارے اعمال میں تفاوت نہیں ملتا، ہمارے اعمال میں فرق نہیں ملتا. اسی لیے کہ ہم سنت کو اور حدیث کو فالو کرتے، قرآن و حدیث پر ہی عمل کرتے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کا کوئی عمل نہیں ہوتا. کوئی عمل اگر ہم کرتے ہیں تو فضول ہے، بیکار ہے، وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہے. تو اگر کوئی عمل ہم ایسا کر لیتے ہیں جو شریعت مطہرہ میں نہیں ہے، اس میں حسنہ سے ثابت نہیں ہے، تو ہم اس عمل کو نہیں کرتے. تو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ میری سنت ہے. نگاہ کیا ہے؟ میرا طریقہ ہے. نگاہ کیا ہے؟ ہماری سنت ہے، ہماری طریقہ ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کا نبی ہے، تمام رسولوں کا رسول ہے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر جتنے بھی نبی آئے، چاہے وہ سیس علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، جتنے بھی نبی آئے کسی پر وحی آئی، کسی کو صحیفہ ملا، تو بہرحال جتنے بھی نبی آئے سب نے دین کی دعوت دی، سب نے خدا کی تعارف کرائی، سب نے عمل کا پہچان بتایا، سب نے بتایا کہ یہ راستہ نجات کا ہے، یہ راستہ ہدایت کا ہے، یہ راستہ اللہ کا ہے، یہ راستہ نبی کا بتایا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو راستہ ہے وہ شیاطین کا راستہ ہے. تو جتنے بھی نبی آئے، چاہے اس کے پاس کتابیں آئیں، چاہے صحیفہ آئے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین کی دعوت دینے کا حکم ملا. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شروع کیا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا. اسی لیے فرمایا کہ مکمل شروعات سے لے کر قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی ہاشمی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی نبی آ جائے، کوئی بھی نبی آ جائے یا کسی نبی کے امتی آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے
ہے، ہوتے ہوئے اگر ہدایت ڈھونڈنا ہے، ہوتے ہوئے اگر رضا الہی ڈھونڈنا ہے، ہوتے ہوئے اگر صراط مستقیم ڈھونڈنا ہے، تب اس کو پھر نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطالعہ کرنا پڑے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر پھر وہاں سے ہٹتا ہے تو وہ ناجی نہیں بلکہ ناری ہوگا، وہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تقریب جو ہے شادی کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے طریقہ، نبی کے طریقہ کو ہم نبی کے طریقہ پر کر رہے ہیں یا پھر اس میں کچھ ملاوٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نکاح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان لوگوں نے بھاری بنا دیا تھا۔ زمانے جہالت میں جو نکاح تھا اور رسم و رواج سے بھرا ہوا تھا، اس میں صرف جو ہے یا تو کسی ایک کی منفعت نظر آتی تھی، ایک گدگد ہوتا تھا اور ایک بیٹھ کر کے روتا تھا۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ لڑکی کے باپ ہونے پر جو اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرنے لگے اور اس بات کو فخر کے طور پر سمجھتے تھے کہ ہمارے خاندان سے، ہمارے نسل سے کوئی لڑکی پیدا نہ ہو۔ اس رسم کو، اس رواج کو، وہاں کے سارے دستور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا، ان ساری چیزوں کو ختم فرمایا اور جو ہے نکاح کر کے دکھائی۔ بہت سارے ایسے نکاح ہے جو صحابہ کرام نے کیا، بہت سارے ایسے نکاح ہے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے بیٹیوں کی اور خود اپنے نکاح بھی فرمائی۔ اور فرمایا کہ اسی طرح شادی کرنا ہے۔ تو ہندوستان کے نکاح میں، ہمارے نکاح میں کچھ جو ہم لوگوں نے ملاوٹ کی ہے، ہم اپنا نکاح شریعت پہ نہیں بلکہ سیریل پہ کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کا جو ہے نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بناتے بلکہ جو ہے سیریل پر ہم جو ہے کسی ایکٹر کو فالو کرتے ہیں یا پھر جو ہے ہم نے جو ہے کسی حدود سے اس میں رسم داخل کر دیا ہے۔ جو چند رسومات آپ کو بتا دیتا ہوں جس کا شریعت میں وجود نہیں ہے اور اس کو بڑی شوق و ذوق سے ہم کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی میرا دل نہیں گھبراتا، جبکہ ایمان والوں کی پہچان یہ بتائیے کہ اگر ایمان والے کو کہیں گناہ کا، ایمان والے سے کہیں گناہ اگر سرزد ہو جائے تو ان کے بدن میں کھلبلی سمجھ جاتی ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی توبہ کرتے ہیں، کبھی قرآن پڑھتے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے روتے ہیں، گر گراتے۔ جب تک وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کر لیتے تب تک اس کو جو ہے
چین نہیں آتا، ان کے دلوں میں سکون نہیں ملتا۔ تو میرے یارو، ہم نے کچھ چیزیں نکاح میں ایسی دخول کی ہے جس کا شریعت میں اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ چیزیں ہم نے جو ہے غیروں سے دی ہے، شریعت میں نہیں ہے، حالانکہ اس کا بہت بڑا خمیازہ ہے، ہم لوگوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، بھلے سمجھ میں ہمیں نہیں آتا۔ ہم جب شادی کے کارڈ لکھتے ہیں، شادی کے کارڈ چھپواتے ہیں، تو سب سے لکھتے ہیں شادی کھانا آبادی، اور ظاہر سی بات ہے کھانا آبادی ہے۔ کھانا کے معنی گھر آتا ہے، یہ کھانا نہیں جو بادشاہ اٹھاتے، اور آبادی کا مطلب یہ ہے کہ گھر جو ہے سونے بن جائے، اور یہی مقصد ہے بھی۔ نبی ہاشمی سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النکاح نصف الایمان، شادی بھی آدھی ایمان ہے، شادی کرنے سے پہلے انسان بہت سارے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنے بڑے پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں اس کی دماغ، اس کی نگاہ پھسل جاتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کو اسی لیے فرمایا تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے، تاکہ وہ بدنظری سے بچ سکے، تاکہ اس کی زندگی جو ہے عبادت پر رکھ سکے، تاکہ وہ رحمان کو پہچان سکے، تاکہ وہ جو ہے اللہ کی عبادت کر سکے، تاکہ اس کو جو ہے اللہ کی معرفت ہو سکے، تاکہ جو ہے خدا تعالیٰ کو مکمل پہچان سکے اور خدا تعالیٰ کی مکمل عبادت کرے، ایسی عبادت کرے جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو مقصود ہے اور منظور ہے۔ دنیا میں ہم صرف عبادت کے لیے آئے ہیں، دنیا میں صرف عبادت کے لیے آئے ہیں، اس زندگی کو بنانے سنوارنے کی، ایسا نہیں کہ صرف اسی میں بنانے سنوارنے میں لگے، بنانے سنوارنے میں لگے تو سوچو کہ ہم فلاح ہو گئے، فلاح ہو گئے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا سے اتنا ہی حاصل کرنا ہے جتنا جو ہے ہمارے آخرت سمجھ سکے، عاقبت بن سکے، ہمارے جو ہے آنے والا جو ہے مقام وہ صحیح ہو سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخری زمان سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کے طور پر بنایا کہ آپ جو کام کریں وہ سارے چیزیں جو ہے نبی سے پڑھ کر کریں، نبی کو دیکھ کر کے کریں، نبی کو سامنے رکھ کر کے کریں، سارے کام ہمارا، ساری چیزیں، وہ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا حلیہ، ہمارا کھانا، ہمارا سونا، یہ ہمارا رات، ہمارا دین، ہمارا دفتر، سب کے سب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساروں پر اور قرآن کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ہم عمل نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آخرت کی سواری جو ہے، آخرت کو سنوارنا ہے، آخرت کو سنوارنا ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد اصل مقصد کی طرف چلتا ہوں میں۔ ایک مرتبہ شہد کوئی لے جا رہا تھا، جاتے جاتے کہیں شہد ٹپک گئی، زمین پر گری ہو، چونٹیوں نے دیکھا تو چونٹیوں نے بہت مزہ لیا، کھایا، اسے میٹھا پایا اور فرحت حاصل کی، اس سے جو ہے اپنی زندگی میں لذت حاصل کی۔ چونٹیوں کو شہد بہت بڑھیا معلوم ہوا، چونٹیوں نے سوچا
کہ اب کاہے نہیں جا کر کے جو چھتوں میں پر مار دیتے. اب شہر کے بہت بڑا جو ہے ایک درام تھا, ایک جو ہے شہادت کیوں میں تھی, چوٹی وہاں پر گیا اور شہاد میں ڈوب گئی. اب اگر شہاد میں چوٹی ڈوب جائے تو نکلنا مشکل ہے کیا؟ نہ, نکلنا مشکل ہے. یہی حال ہمارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں صرف اس لیے بھیجا کہ آخرت کی تیاری کر سکے, آخرت کو بنا سکے, آخرت کو سنوار سکے, آخرت جو ہے ہمارا بن سکے. اس لیے کہ دنیا کا سکہ وہاں نہیں چلتا, وہاں تو صرف جو ہے ہمارے جو ہے یہ اعمال ہی چلتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح نبی کی سنت ہے. جب ہم نکاح کریں گے تو شریعت کے مطابق کریں گے, اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر کے کریں گے, اس سے ہٹ کر ایک قدم بھی نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں ملاوٹ کریں گے, ایسا نہیں ہے کہ شریعت کے اندر ہم گھسپیٹی کریں گے. اب بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اسلام میں رہ کر کے, شریعت کے پابند رہ کر کے وہ شریعت میں اگر گھسپیٹی کرتا ہے, پھر اس رسم کو داخل کرتا ہے جو اسلام میں نہیں ہے, جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے, جس کو صحابہ نے حکم نہیں دیا, جس کے جو ہے جس کا ذکر جو ہے صحابہ کی شادی سے نہیں ہے, ازواج مطہرات کی شادیوں سے نہیں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کی شادی سے کہیں اس کا نام سن. تو ہم کیا کرتے؟ تو دہیج کا رسم بہت بڑا رسم ہے. لڑکے بہت سارے چیز لیتے ہیں, اس میں سے ایک چیز ہے سونے کا انگوٹھی. مردوں کے لیے سونے کا انگوٹھی, سونا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. عورتیں کر سکتی ہیں, مردیں نہیں کر سکتی. مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اعزاز کے طور پر فرمایا کہ وہ جنت میں سونے چاندی کے زیورات پہنیں گے اور ان کو طرح طرح کے زیورات پہنائے جائیں گے. لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے سونا حرام فرمایا ہے. مفتیان کرام نے چند چیزوں کے لیے اجازت دی ہے, جیسے کیا دانت میں اگر کبھی جو ہے ایسی لگ جائے, کیڑا لگ جائے, لگے کہ مطلب جو ہے اس میں جو سونے کا داغ لگ سکتا ہے تو لگا سکتے, باقی اجازت نہیں ہے. چاندی جو ہے انگوٹھی بھر پہن سکتے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سونے کا انگوٹھی. جہیز کا جب ایک لسٹ بنتا ہے تو اس لسٹ میں سونے کا ایک انگوٹھی ہوا کرتا ہے. اگر کچھ نہ لے, میں نے دیکھا کہ بچے شریعت کے مطابق شادی کرتے, کچھ نہیں لے رہا ہے, نہ جہیز کا ذکر ہے, نہ کوئی پیسہ ہے, نہ کوئی لین دین ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اخیر میں کہہ دیتے ہیں گھر سجائی دے دینا, اور کم سے کم مرد جو ہے دولہے کا ایک مانگ ہے کہ جو ہے انگوٹھی دے دے گا. اب سوال یہ ہے کہ جب مردوں کے لیے سونا پہننا, مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا جائز نہیں ہے, تو پھر ہم اس چیزوں سے جو ہے کیوں ہم اس سے طلب کر رہے, اس چیزوں کو ہم کیوں جو ہے اپنے سسرال والوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, جو ہمارے ہونے والے رشتہ دار تھا وہاں سے اس کے معاہدہ کرنا چاہیے, اس سے جو ہے ہر غم سے, ہر تکلیف سے نکالنا چاہیے. لیکن اس کو کیا کہتے ہیں, ہم تکلیف میں ڈبو دیتے ہیں. ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ جو ہے خودکشی پر کبھی نہ کبھی مجبور ہو جایا کرتا ہے. تو سونے کا انگوٹھی اکثر مانگ ہوا کرتا ہے, سونے کا انگوٹھی چاہیے, فلاں گاڑی چاہیے, فلاں یہ گھر چاہیے, ساری چیزیں اس کے بغیر نہیں ہوگا شادی. تو دہیج کے رسم بہت سارے رسم ہیں, ان کی خرافات بہت زیادہ ہے. تو جو ہے ایسا جو ہے ان ساری چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے, ان ساری چیزوں کو پرہیز کریں گے. یہ حرام ہے, ان کے قریب نہ جائے.
بلکہ ہاں آپ اگر دینا چاہیں تو لڑکی والوں کو دے، ولیمہ کی دعوت دے اس کو، اور پھر ان کو بلائے 10 کے بجائے 50 سال جو ہے 100 200 بلائے، ان کی خاطر تواضع کرے۔ تو کیا کرنا ہے؟ جہیز کی رسم سے ہمارے جو ہے ماحول کو پاک کرنا ہے، اس سے بہت ساری خرابیاں ہمارے نزدیک لازم آتی ہے۔ میرے پاس کل ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک بچی تھی، بیسی دور کا نہیں، پڑوس والی محلے کا تھا، بڑے بڑے محلہ آپ سمجھ گئے ہوگے۔ تو آئے، اس کی عمر تقریباً جو ہے 17-18 سال سے بیشی ہوئی، اور وہ لڑکی جو ہے کسی غیر مسلم سے پیار کر رہی تھی۔ اتفاق سے اس کی ماں نے اس کو لیتے آیا، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لاکھ کوشش کیا سمجھانے کا، سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ تو غصے میں آ کر میں نے کہا، ارے بھائی جانا ریلوے کے پاس جانا، وہاں سور کا گوشت ملتا ہے، لا کر کے اسے تو ہی کھائیں گے۔ اس نے بردستہ الفاظ کہا، یہ مر مٹنے کا مقام ہے ہمارے لیے، برجستہ اس نے کہی۔ اگر ہمارے شوہر اس چیز کا اجازت دیتا ہے، اگر وہ بولیں گے کھانے کے لیے، ہم کھانے کے تیار ہیں۔ ہم کس ماحول کو بنائے، کس چیز کو ہم ڈر رہے ہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے؟ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے لیے منتخب کیا تھا، اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے لیے منتخب کیا تھا، اور یہ بتا دیا تھا کہ یہی ایک ایسا فرد ہے، اسلامی ایسا مذہب ہے، جب بھی یہ کوئی قدم رکھتا ہے، جب بھی یہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے، تو سب کے سب جو ہے شریعت پہ رکھ کے کرتے ہیں، اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں، حدیث تلاش کرتے ہیں، قرآن تلاش کرتے ہیں، تب عمل کرتے ہیں، اس کے علاوہ عمل نہیں کرتے۔ اگر یہ جہیز کا رسم رہا، جو رسم ہم نے نکاح کے اندر جو ہے داخل کیا ہے، اگر یہ رسم رہا تو یقین وہ دور نہیں ہے جس دور سے، جس وقت سے نبی آخری زمان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تھا، اسی بہانے پر اسی وقت کچھ دن ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ آج ہو گئے، ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہمارے ناک نیچے نہیں ہونا چاہیے، فرمائش ایک سے ایک ہو۔ شادی اس لیے نہیں بنایا، آپ دیکھیں شادی کرے، بالکل شادی کرے، سنت ہے، سنت کے مطابق شادی کرے، تو کیا کرنا ہے؟ جہیز کی رسم سے بچنا ہے۔ اگر جہیز کی رسم آپ توڑ دیں گے، ہم جو ہے ہر آدمی خود مختار ہے، جب وہ ایمان میں آ جاتا ہے، اسلام میں ہے، ایمان کے اندر داخل ہے، تو سب کی ذمہ داری ہے، کسی عالم کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی جو ہے مفسرین کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ دین کی باتیں جو ہے دوسرے کو بتائے، بلکہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت سیکھی ہے، ایک حدیث آپ نے سیکھی ہے، کوئی ایک دین کی بات آپ نے سیکھی ہے، کوئی دین کی جو ہے ایک جو ہے آپ نے مسئلے مسائل سیکھ لیا ہے، وہ سب تک پہنچانا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ ہم کیا سمجھ لیے؟ علماء جو بتائیں گے بس وہی کریں گے۔ اب کیا ہے، اب ایسا مسئلہ آ گیا ہے، ابھی بڑا عام کا مسئلہ ہے۔ پہلے تو علماء کا ادب کیا کرتا تھا، عزت کیا کرتا تھا، مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ اب جو ہے پوچھنا ہم نے چھوڑ دیا، حدیث کا مطالعہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ ایسا زمانہ ہے، ابھی جو ہم لوگوں کا زمانہ، ہم لوگوں کے اندر جو ہے، جو ہم جس ہے وہ وقت
آپ موبائل یہ دیکھ رہے، یہ موبائل جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں، کسی مسائل آپ کا کوئی مسائل اگر درکار ہے گوگل میں جا کے سرچ کریں، وہ ساری چیزیں ملیں گی آپ کو. آپ کوئی بہت بڑی دوری نہیں ہے. تو آپ جو ہے تلاش کریں کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کا ہے. اور ایک بہت بڑا رسم ہے، رسمیں کو تمہیں ختم کرنا ہے. اسے رسموں کو بتاتا ہوں میں، آج کیا بتاؤں گا رسموں کو. یہ ساری چیزیں جب ہمارے درمیان سے چھوٹے گا نا، اس کی برائی جب ہمارے درمیان آئے گی نا، خود بخود ہم چھوڑ دیں ان ساری چیزوں کو. ایک اس میں بہت بڑا رسم ہے، وہ نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہوگی. وہ رسم کیا ہے؟ مہندی کا رسم، ڈھول بجانے کا رسم. یہ رسم اسلام میں نہیں ہے، یہ ہم نے ہندو بھائیوں سے لیا ہے. اس کو جیسے جیسے ہماری عورتیں دیکھتی ہے، ہمارے مرد جیسے جیسے دیکھتے ہیں، ویسے بھی اپنے شادیوں میں جو کرتے رہتے ہیں. ان سارے رسم و رواج سے اپنے نکاح کو پاک کرو. اب آپ کہیں گے، یہاں جو پڑھے لکھے ہیں، آپ کہیں گے ایک شادی ہوئی تھی، حدیث میں ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو ان کے بدن پہ جو ہے ہلدی لگی ہوئی تھی. کیا لگی ہوئی تھی؟ ہلدی لگی ہوئی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبد الرحمن کیا بات ہے، میں تمہارے جو ہے کپڑوں پر ہلدی دیکھ رہا ہوں. تو عبد الرحمن نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایک لڑکی اچھی لگی، میں اس سے جو ہے کچھ دیر مہر دیتے ہیں جو ہے کیا کہتے ہیں شادی کر لیا، میری شادی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو بشات، ولیمہ کرو اگر چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو. ولیمہ سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے. اب آپ بولیں گے کہ عبد الرحمن کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے طرف جو ہے بدن پہ ہلدی لگی ہوئی تھی. آپ بولیں گے کہ ہلدی لگانا منع ہے، تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر کیسی ہلدی لگی ہوئی تھی؟ آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ ہاں صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے. ہلدی لگانا عورتوں کے لیے سنت ہے، مہندی عورتوں کے لیے ہے، طریق لگا سکتی ہے. مہندی عورتیں لگا سکتی ہیں، مردوں کے لیے جائز نہیں. آپ اگر پڑھنا ہو تو ابھی جو ہے گوگل کھولے اور فتح دارالعلوم پڑھ لے. آپ کے ہمارے گلے میں بہت سارے مفتیوں نے کرام ہے، علماء کرام اس کے مسائل پوچھ لیا. تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے کپڑے پر جو مہندی جو ہے ہلدی کا اثر تھا، ان کی بیوی کی وجہ سے لگ گئی تھی. اس جو ہے یہ شبہ دور ہو جانا چاہیے، لیکن حضرت عبد الرحمن لگائے تھے. اور آج رسمیں چلا کرتی ہے، آپ دیکھیں نا ٹولی بھر کے عورتیں آتی ہے، آنے کے بعد جو ہے ڈھولک بجتی ہے، جو ہے ڈھولک بجاتی ہے، خود عورتیں بجاتی ہے، گانے گاتی ہے. پھر اس کے بعد جو کیا کرتی ہے، ہلدی پیسی جاتی ہے، ہلدی بنائی جاتی ہے، پھر دولہے کے اوپر ہلدی لگائی جاتی ہے. یہ رسم اسلامی رسم نہیں ہے، یہ رسم شریعت کا رسم نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. ان سارے رسموں کو ہمیں اپنے نکاح سے پاک صاف کرنا چاہیے. کریں گے نا جس طرح جہیز کے جو ہے اپنے نکاح کو پاک کریں گے، ان سارے رسومات سے بھی پاک کریں گے، انگوٹھی لینے سے بھی پاک کریں گے. آپ اگر چاہیں تو پھر جو ہے اتنا نکاح کو آسان بنا دو، اتنا نکاح کو آسان بنا دو کہ جس طرح ہم چند منٹ میں کھانا کھا لیتے ہیں، اگر لڑکی اچھی ملے تو نکاح ہو جائے گا. تو ان سارے رسومات سے پاک کرنا ہے. اسی لیے کہ ہم جو ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اس کے ماننے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے قدم بہ قدم چلنے والے ہیں، اس کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، تو ہمارے اعمال میں اور نبی کے عمل میں اور قرآن میں کہیں ایک جگہ برابر نہیں، فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جب ایمان والے ہیں، جب عمل کریں گے تو بالکل صحیح سالم کریں گے، جو قرآن میں ملے گا وہی کریں گے، جو حدیث میں ملے گا وہی کریں گے، ایسا نہیں کہ ڈالڈا میں گھی ملائیں گے۔ یہ گھسپیٹی کر رہے ہیں جو ہمارے درمیان ابھی نکاح میں یہ ساری چیزیں مل رہا ہے، یہ سمجھو ایک قسم کا گھسپیٹی ہو رہا ہے۔ تو یہ رسم جو ہے، ہم جو ہلدی کا رسم لگاتے ہیں، عورتوں کے لیے لگانا جائز ہے، مردوں کے لیے لگانا نہ ہلدی نہ مہندی، دونوں کے دونوں کا کر دینا چاہیے۔ اس لیے سے بہت ساری بڑی احتیاطی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے عورتیں آتی ہیں، وہ بیٹھنے کے بدل بیٹھ جاتی ہے، سطر اور کھلا ہوا ہے، پھر پورے بدن جو بیٹھا ہوا ہے، پھر جو اس کے اوپر لگاتی ہے، ماں بہن لگائے تو لگائے، سب ساری چیزیں بنی رہتی ہے۔ اس چیز کا اجازت شریعت نہیں دیتا۔ ہمیں ان سارے رسموں سے پاک کرنے کے لیے، پاک رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یتیموں کے مولا، خاموں کے ماں چارہ دنوں کے تدمن، نثاروں کے سہارا، اخوت کے بانی، رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا، تاکہ جو ہے اس کے دیکھ دیکھ کر کے سب ہم عمل کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی طریقہ، یہی سیرت، یہی چیزیں ہمیں جو ہے چاہیے، اس کے علاوہ اگر کوئی عمل کرتا ہے، شریعت سے ہٹ کے کرتا ہے، اور جو ہے کوئی شریعت سے ہٹ کے، قرآن سے ہٹ کر، نبی سے ہٹ کے کرتا ہے، تو سمجھو کہ وہ جو ہے شریعت میں چھیڑخانی کرتا ہے۔ جو چیزیں شریعت میں ہمیں اسی کو کرنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، اسی پر چلنا ہے، تاکہ رہتے دنیا تک ہمارے ایک میسج جانا چاہیے۔ ہم ایمان والے ہیں، یہ ہر وقت میسج دیتے رہا، ہم کسی کے بولنے سے، کسی کے کہنے سے، کسی کے سماج کے، کسی کے برا بھلا بولنے سے ہم ڈرنے والے نہیں۔ ہم اگر شریعت پہ چلنے والے ہیں تو صرف جو ہے شریعت پہ چلتے، کسی اور کو نہیں بولتے۔ ہم صرف اگر پرواہ کرتے ہیں اللہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے ایمان کا پرواہ، اور کسی کا پرواہ نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے، جب بیت المقدس سے آگے نکلے تو ایک جگہ بہت خوشبو معلوم ہوئی۔ جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کیا چیز کا ہے؟ بہت زیادہ خوشبو معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ فرعون کی ایک باندی کی یہ خوشبو ہے، فرعون کی ایک باندی کی خوشبو ہے۔ تو فرعون کی باندی کیا تھی؟ ایک ہوتی ہے عورت اور ایک مرد۔ عورت کمزور ہوتی ہے، اور اس میں کمزور اگر باندی ہو، نوکرانی ہو تو بہت کمزور ہوا کرتی ہے۔ تو جو ہے فرعون کے یہاں جو ہے وہ کنگھی کرا کرتی تھی، اور اس نے ایمان موسیٰ علیہ السلام پر لیتے آئے تھے۔ کنگھی جو ہے کرتے کرتے جو ہے کنگھی نیچے گر گئی۔ اس عورت نے کہا اے رب موسیٰ، یہ تو بڑا گناہ ہو گیا ہم سے۔ بس اس نے سمجھ گیا کہ یہ تو ایمان لیتے آئی۔ ارے بھلا یہ موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں آیا یہاں پہ؟ تم ایمان لیتے آئے کیا؟ بولا ہاں ہم ایمان لیتے آئے ہیں، فرعون میرا رب نہیں ہے، فرعون میرا خدا نہیں ہے، اس کو اپنا رہبر نہیں مانتے، اس کو اپنا خدا نہیں مانتے۔ اس عورت کو جو ہے فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا، یہ شکایت جو فرعون تک پہنچا۔ جب فرعون تک یہ شکایت پہنچے تو ان کو دربار میں پیش کیا گیا، دربار سجا۔ تو فرعون نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے یہ آپ کے بارے میں سنا
بولا ہاں صحیح بات ہے، کیا آپ نے ایمان لیتا؟ بولا ہاں ایمان لیتا۔ بات دیکھ لے، میں سخت سے سخت سزا دوں گا، میں اتنا سخت سزا دوں گا کہ کبھی کھانے سزا دیتے نہیں ہوگا زندگی میں۔ بولے میں ظالم جتنا سزا دینا ہے دے دے، اس لیے کہ کچھ ظالم بادشاہ گزرے جس میں سے فرعون بھی ہے۔ ایک جو ہے ہانڈی گرم کرنے لگے، ایک ہانڈی اس میں تیل رکھا، تیل گرم کرنے کا حکم دیا، جب بالکل کڑک گیا اس وقت کڑکتے ہوئے ہانڈی میں جو ہے ان کے بچہ، ایک چھوٹا بچہ معصوم دودھ پیتا بچہ، اس کو لیا اور تیل کے اندر پھیر دیا، تیل کا اندر۔ اس عورت کو بولا کہ اگر اس کے بعد میں اگر نہیں سنبھلتے تو تیرا بھی یہ حمل ہوگا جو بھی ہوا۔ بولا کوئی وہ ڈرنے والے نہیں ہے۔ پھر جو ہے ایک اور لڑکی تھی جو 16-17 سال کی تھی، اس کو بھی اس کڑک کی تیل میں ڈال دیا، کل کر کے بھوج کر برابر ہو گیا۔ عورت رونے لگی، بولا ہاؤس ٹھکانے آیا نا؟ فرعون نے پوچھا کہ ہاؤس ٹھکانے آیا؟ اگر پہلے بول دیتے، یہ ساری چیزیں پہلے بول دیتے تو یہ مسئلہ کبھی نہیں ہوتا۔ جو ہے اس عورت نے جواب دیا اور بولا کہ تم جو ہے نادان ہو، تم ناسمجھ ہو، اس لیے میں رو رہی ہوں کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ میں یہ ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، اس جو عذاب کو جو ہے، یہ سارے جو عذاب تمہارا ہے، اس کو ہنستے کھیلتے لبیک کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، یہ جو راز ملیں گے اس کو کسی جگہ دفن کر دینا۔ بولا ٹھیک ہے، ہاں یہ وصیت منظور ہے۔ وہ ظالموں نے جو ہے اس عورت کو بھی جو ہے اس میں ڈالا اور جو ہے سب برباد کر دیا۔ تو ایمان کے خاطر اپنے آپ کو لٹا دیا اس باندھی میں، لیکن ہلا نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی تھی، ہم جو ماننے والے ہیں وہ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو قربان کرنا گوارا کر لیا، اپنے آپ کو جو ہے اپنے خون کو حلال سمجھ لیا، اپنے سارے چیزوں کو جو ہے نبی کے اشارے پر لٹا دیا، سارے چیزوں کو جو ہے نبی پر قربان کرنے لگے۔ جب ایمان لیتے آیا، ایمان لانے سے پہلے نبی کے مخالفت، قرآن کے مخالفت، نبی کے جو ہے قتل کرنے کے ڈرتے ہوا کرتا تھا، لیکن جب ایمان لیتے آتے تھے اس کا جو ہے شریعت میں نہیں، اس کے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کسی چیز میں کوئی کمی منظور نہیں ہوتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو برباد کر دو، ہمیں آپ جو ہے ہمیں شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، بوٹی بوٹی کر لیا جائے، یہ سارے شرطیں منظور ہوگی، لیکن ایمان سے ذرہ برابر بھی نہیں تھی۔ تو ہم نبی کے ماننے والے ہیں، اسی کے ماننے والے ہیں، اسی کو چاہتے ہیں، اسی کے جو ہے پیشوا ہے، تو ہم کیسے منظور کریں گے کہ نکاح کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے اور جو عبادت ہے، فرمایا کہ آدمی جو ہے عبادت ہے۔ اب اس میں کیسے گھسپیٹی ہوگا بھائی؟ تو نکاح کو کیا بنانا ہمیں؟ ہر چیزوں سے پاک صاف ستھرا بنانا ہے، ان ساری چیزوں سے صاف ستھرا بنانا ہے تاکہ نکاح جو ہے سنت کے مطابق دکھائی دے۔ ہلدی کا رسم جو ہے یہ رسم شریعت میں نہیں ہے، یہ رسم جو ہے سیرت میں نہیں ہے، یہ رسم جو ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس بات سے آپ نے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کے اوپر ہلدی لگی ہوئی تھی، میں نے وضاحت کر دیا ہے کہ وہ ہلدی ان کی بیوی کے کپڑے کی وجہ سے آئے تھے، لیکن عبد الرحمن نے کوئی ہلدی نہیں لگایا تھا۔ تو یہ رسم جو ہم منا رہے ان سارے چیزوں کو جو ہے ہمیں ہٹانا ہے۔ اور ایک بہت بڑا رسم ہے، وہ رسم کیا ہے؟ ایک پانی کاٹنے کا رسم بھی چلا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ نہیں لیکن ہمیں تو معلوم ہے۔ ہم جہاں آتے ایک دو مرتبہ میں نے دیکھا
آپ نے دیکھا کہ غیر مسلم جب شادی کرتے اپنی بیٹی کے لڑکے کا تو وہ جاتے ڈیجے لگا ہوا ہوتا ہے اور سب پانی لگا رکھتے ہیں اور جو ہے لڑکا کے کپڑا جو ہے لڑکی کو باندھ دیتے ہیں یا کوئی ماں باپ بعد میں پتہ نہیں کسے باندھتے ہیں معلوم سے تو وہ باندھ کر کے جاتے ہیں اور ڈانس کرتے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ڈانس کرتے ہوئے جاتے ہیں. اور یہی رسم مسلمان کے اندر بھی آ گیا ہے. آپ کئی جگہ دیکھا کریں گے, ہم نے تو کئی مرتبہ دیکھا, اس لیے میں نے سوچا کہ بتا دینا چاہیے تاکہ جس چیز کو جو چیزیں ہمیں معلوم ہے ان چیزیں جو ہے ان چیزوں سے بچنا ہمارے لیے جو ہے بچ سکتے ہیں. اگر معلوم نہ ہو تو کیسے بچیں گے بھائی؟ تو یہ رسم یہ چیزیں جو ہے ہمارے شریعت میں گانا بجانا جائز نہیں ہے. ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں. تو یہ رسم جو ہمارے اندر آ گیا ہے اس رسم کو اکھاڑ پھینکیں گے, ہم لوگ اکھاڑیں گے بھاریں گے. شادی کو جو ہے برکت والی بنانا ہے. شادی کو کیا بنانا ہے؟ برکت والی. میں نے جو پہلے بتایا تھا ہم کارڈ میں لکھتے ہیں شادی خانہ آبادی. شادی خانہ آبادی جب لکھتے ہیں خانہ آبادی کا مطلب یہ ہو جاتا ہے ہمارے شادی ہونے کے بعد ہمارا گھر جو ہے جنت کا نمونہ بنے. ہمارا کیا بنے؟ جنت کا نمونہ بنے. اور ظاہر سی بات ہے کہ شادی میں جب ہم جو ہے نیک چیزیں کریں گے جو ہے شریعت کو فالو کریں گے, ہم جو سنت کو فالو کریں گے, نبی کے سنت پر چلیں گے, قرآن کو سامنے رکھ کر کے جب شادی کریں گے, ان خرافات سے جب بچیں گے, ان سارے جو ہے واحیات سے بچ جائیں گے, جو جن سارے چیزوں سے جب بچیں گے تو ہماری شادی جو ہے محترم بالشان شادی ہوگی. پھر عبادت ہو جائے گی. پھر کیا ہوا؟ عبادت ہوگی شادی میں. تو کیا کرنا ہے؟ جہیزوں سے ہمیں اپنے شادی کو کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے. اور اس رسم سے بھی کیا کرنا ہے؟ پاک. یہ ساری رسومات اور ایک رسومات ہے وہ بھی رسم بغیر ہماری شادیوں میں ہوتی جس کو ہم بولتے ہیں سندور کا رسم. ہمارے ایک شادی ہوئی اس میں جو ہے عورتیں میلاد کرتی ہے. اتفاق سے میری وائف کو جو ہے کسی نے دعوت کو دیا. دعوت دینے کے بعد جو ہے ہمیں منع کر دیا کہ نہیں جانا ہے. تمہارے کے کچھ عورتوں نے بولا کہ نہیں جانے دیجیے امام صاحب یہ کتابیں پڑھیں گے. ہم نے ٹھیک ہے جائیں گے, لیکن ایک رسم اس میں جو ہے آپ لوگ کرتے ہیں وہ جو ہے سندور کا رسم. یہ مسلمان کا رسم نہیں ہے. ان ساری چیزوں سے بچنا ہے, ان ساری چیزوں سے بھی بچنا ہے. جہاں تک میری عورتیں سن رہی ہے کیونکہ عورتیں ان ساری چیزوں میں بہت زیادہ ملوث ہے. ہمیں جو ہے جو چیزیں ملوث ہیں ان ساری چیزوں کو نہیں کرنا ہے بلکہ اس چیزوں کو کرنا ہے جس چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اور جو چیزیں شریعت میں ملتی ہے ان ساری چیزوں کو کریں گے. جب اس چیزوں کو کریں گے تب آپ دیکھیں گے آپ کا گھر بالکل جنت کا نمونہ بنے گا. آپ کے گھر بالکل جنت کے نمونہ بنے گا. اس لیے کہ اس شادی میں نبی کی دعا ہوا کرتی ہے, اس شادی میں جو ہے شریعت کا برکت ہوا کرتا ہے, اس شادی میں جو ہے بزرگان دین کا دعا ہوا کرتا ہے. جس شادی میں بزرگان دین کے دعا ہو وہ شادی جو ہے بہت برکت والی اور مبارک ہو. تو میرے یارو ہمیشہ یاد رکھنا ہے ان سارے خرافات سے اپنے شادیوں کو پاک کرنا ہے. ان سارے خرافات سے اپنے شادیوں کو پاک کرنا ہے, اپنے رسم و رواج سے پاک کرنا ہے. ہمیشہ جو ان چیز کی طرف دھیان دینا ہے کہ جو ہے اپنی شادی جو ہے سیرت کے مطابق کرے. کیا کرے؟ سیرت کے مطابق کرے. اور ہلکی شادی کیا کرے گا؟ ہلکی شادی کرے. جتنا ہلکا ہو سکے اتنا کرے, بھاری نہ بنائے. اگر بھاری بناتے ہیں تو ہمارے لڑکیاں رکھی رہ جائیں گے, وہ دیہائی رہ جائیں گے, وہ شادی ان کی نہیں ہوگی. اور اس کا ذمہ دار جو ہے کل قیامت میں جو ہے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ ہوگا. تو میرے یارو ہمیشہ ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے. جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں اور بہت سارے رسمیں ہیں جو آپ جانتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہے. نہیں معلوم ہے تو آپ خود مطالعہ کریں, شریعت میں مطالعہ کریں. ہمارے مفتی صاحب یہاں موجود ہے, اس کے بعد جائیں اور مطالعہ کر کے شادی کریں. ہم جب کوئی کام کریں, کوئی بھی کام, کوئی بھی عمل جب مسلمان کیا کرتا ہے, ایمان والا کیا کرتا ہے, تو جو شریعت پہ پہلے جو ہے اس کو تلاش کر لیتے پھر کر لیتے.
اس کے بغیر نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.